پہ نیوز کا کوئی چینل بنایا ہوا ہے، اگر وہ نیوز میں ہے، یوٹیوب میں ہے، وہ نیوز کا چلا رہا ہے اور اس کے ویوز آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ میوزیکل ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے، چند مہینے گزریں گے وہ کہے گا یار میرے ویوز کیوں ڈاؤن ہو گئے، مجھے وہ کیوں نہیں رسپانس مل رہا. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ اس کی کیٹاگرائز ہو چکا ہوتا ہے. اس کا چینل نیوز میں تھا، اس کا چینل جو ہے انٹرٹینمنٹ میں نہیں تھا، اس کا چینل جو تھا اسپورٹس میں نہیں تھا، اس کا جرنل ویڈیوز میں نہیں تھا. اب وہ جس نے صرف نیوز ہی ڈالی ہے نا، اس کے بعد اس کو کہے گا کہ میں اس کے اندر باقی چیزیں بھی ڈال دوں، تو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، حوصلہ رکھنا چاہیے. جو چینل آپ نے نیوز کا بنانا اس کو صرف نیوز پہ رکھ دیتے، اس کو کمپرومائز نہ کریں. نیوز کا بہت بڑا فیلڈ ہے، ہر طرح کی نیوز ہوتی ہے، لیکن اس میں سینس نیوز کی دیں. نیوز ہونی چاہیے، اگر اسپورٹس کی بھی ہو تو نیوز ہو، کرائم کی ہو تو نیوز ہو. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارے لیے جو مواقع تو بہت زیادہ پیدا کیے ہیں، اور ان کو میرا خیال ہے وہ ہماری گھر میں ہماری جیب میں پڑے ہیں. اس کا الزام اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دینا، جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا. یہاں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہت ساری لڑکیاں خود کر رہی ہیں. یہاں پہ جو چینل انہوں نے جو مجھے بتایا یہاں کا، میں دیکھوں گا بھی، اس کو بھی دیکھوں گا. جہاں میری ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں، جہاں مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہو مجھ سے پوچھیں، ہم بتائیں گے آپ کو، میں بتاؤں گا آپ کو، اور اس کو کریں اور بڑھیں. میں کہتا ہوں کہ جو میرے جرنلسٹ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ کم سے کم اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی خوشحالی کا جو راستہ ہے نا وہ ضرور کشادہ کرے. کیونکہ ہر جرنلسٹ جو ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، ورنہ تو ہم 2-2 3-3 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک چینل بنایا تھا، میں چلتے چلتے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں، کرونا کے دنوں میں مجھے کرونا ہو گیا تو میں مرنے کے آ گیا کہ میں فارغ ہو گیا، اتنا سویئر ہو گیا. حالانکہ کرونا میں میرے سارے اینکر جو تھے گھروں میں بیٹھ گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ ہم نے اردو پوائنٹ پہ، ہمارے گروپ مینیجر ہیں ذیشان عزیز صاحب، میں اور وہ اکیلے بچ گئے کہ ہم نے اب بیٹھے ہیں تو کریں کیا، چینل تو ہم روک نہیں سکتے. پھر ہم نکلتے تھے، دونوں نکلتے تھے، ویڈیوز خود بناتے تھے، کرتے تھے. جب کرونا ختم ہونے کے قریب ہوا مجھے کرونا ہو گیا اور بڑا سویئر، ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا، اور میں اوپر کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوا. تو میں کہ چلو مرتے جانا میں، تو میں اپنی کچھ یادداشتیں جو ہے نا وہ میں شروع کر دیتا ہوں. گھنولا لگا ہوا ہے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک دیوار کے ساتھ میں بیٹھ کے کمرے میں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی. آپ سوچیں، ایک سمپل موبائل ہے میرے، میں صرف آپ کو بتانے کے لیے اپنی زندگی کا یہ میں واقعہ سنانے لگا ہوں کہ ہار نہیں ماننی چاہیے. کیونکہ سب سے خدا کے بعد زمین پر، خدا کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے، خدا کے بعد زمین پر ٹیکنالوجی آپ کی مدد کر رہی ہے. صرف آپ کو پتہ نہیں چل رہا. پوچھ لو یار کسی سے. میں نے موبائل ایسے سیلفی موڈ میں پہلے دن پکڑا، پھر میں نے اس کے اندر ہینڈ فری لگائی، پھر میں نے سامنے رکھ کے دیوار کے ساتھ، جیسے یہ دیوار ایسے میں بیٹھا ہوں، میں نے ویڈیو شروع کی. صوفیزم پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا، میں نے صوفیزم پہ کچھ ویڈیو کی. تو میں نے وہ اپنے جتنے بزرگ تھے صوفی ان کو بھیجتا رہا، کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی. یہی سوچتے ہوں کہ ساڑھے تو بڑا صوفی تو سن تبلیغ. میں سمجھ گیا، فوراً سمجھ گیا میں. پھر میں نے اپنی زندگی کے کچھ واقعات جو تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پہ جب میں نے بایوگرافی ان کی لکھی تو ان کے ساتھ میرے وقت گزرا ہوا تھا، میں نے پھر وہ واقعات سنانے شروع کیے. تھوڑا سا ہلکا سا رسپانس آیا. پھر میں نے ایک خطرناک ویڈیو کی کہ میں نے سیٹھ عابد کے خلاف کر دی. یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے، اس کا تو پاکستان کے اٹامک یہ وہ باقی معاملات میں کوئی ہاتھ، جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے کی. وہ تھوڑی سی چلی تو میں نے، میرا ایک اور دوست ہے، میری ابھی بھی ویڈیو موجود ہیں وہ ساری کی ساری. پھر میرا ایک انٹرنیشنل دوست تھا، بہت بڑا اسمگلر تھا وہ، اور میں نے لکھی ہوئی ہے نمایاں وقت میں ساری باتیں، اس لیے میں بول بھی رہا ہوں. میں نے ویڈیو کے اندر بھی یہ باتیں بولی ہوئی ہیں کہ وہ کہتا تھا مجھے یہاں آزاد رہنے دو، میں اسرائیل کو تباہ کر دوں گا، ہیروئن 50 کے. یعنی کہ وہ باتیں میں نے اس کے اندر کی. پھر وہ کس طریقے سے، وہ زرداری صاحب کا بڑا یار تھا، عمران خان صاحب کا بڑا دوست تھا.
یہ جو سوئس اکاؤنٹ کا مسئلہ آیا تھا، یا زرداری صاحب پہ آپ کو پتہ ہے ڈرگ کا کیس بن گیا تھا جس کے بعد اندر چلے گئے تھے، بیسیکلی اسی کے ساتھ منسلک تھا، وہ جیل میں تھا اور اس نے کیس واپس لیا تو زرداری صاحب صدر بنے تھے. یہ تھا وہ ملک مشتاق اس کا نام تھا، بلیک پرنس پوری دنیا میں مشہور تھا وہ انڈر ورلڈ کا. تو میں نے اس کی ساری بایوگرافی لکھی تھی. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی نا تو وہ بھی چل گئی تھوڑی سی، میں اور ذرا شیئر ہو گیا. پھر یہ چیزیں جب میں نے کی، میں نے کہا چیز کیا پسند کی جا رہی ہے، اور بیٹھا میں اسی بیماری کی حالت میں. اور ابھی مجھے موبائل کو صحیح طرح سے ویڈیو خود میں بنوانے کو ٹیموں سے تو کروا رہا تھا کام، لیکن میں آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کے لیے بھی جو ہے موٹیویشن کا سبب بن سکیں گے. میں نے پھر جب یہ دیکھا تو میں چونکہ پہلوانوں کے بہت زیادہ قریب رہا تھا، ناصر بولو پہلوان، جارا پہلوان، میری کتاب بھی اس پہ تھی، اور میں نے پوری تاریخ لکھی ہوئی تھی. پورے پنجاب کے، انڈیا کے بڑے بڑے پہلوان میرے پاس آتے تھے اور میں ان کی بہت ساری باتیں جانتا ہوں. لہٰذا میں نے وہ بھی گاما پہلوان پہ جتنا کام میں نے کیا ہوا تھا کسی نے نہیں کیا ہوا تھا. اور کام کرنے سے پہلے میں نے کشتی سیکھی تھی، کشتیاں جا کے میں لڑتا تھا، پھر میں نے وہ کتاب لکھی. وہی بات جیسے میں نے کہا کہ علم نہیں میرے پاس ہوگا میں لکھوں گا کیا. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جو کتاب میں نے لکھی ہے اٹامک ایٹمی پاکستان، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان، ابھی تک آن لائن پتہ نہیں سینکڑوں کے حساب سے آن لائن چیزوں، اور پاکستان کی پہلی آن لائن کتاب ہے وہ، جو 2000 میں آن لائن ہوئی تھی، وہ ابھی تک وہ موجود ہے. میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھا سارا پہلے، وہ پوری چیزیں لکھنے کے لیے. تو یہ چیزیں اب میں نے جب پہلوانوں پہ لکھا اس کی مجھے بڑی پذیرائی مل گئی. پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونی شروع ہو گئی. میں نے کتاب لکھ دی جنات کا غلام، وہ بڑی وائرل میری کتاب ہے کہ دنیا کا واحد صحافی جس نے جنات کے ساتھ 20 دن گزارے ہوئے. پتہ ہے ان کو نوائے وقت میں جس دن اس کی قسط چھپا کرتی تھی نا، 86 ویک تک وہ چھپتی رہی، 86 ہفتے مسلسل وہ چھپی تھی نوائے وقت کی فیملی میگزین میں. جس دن قسط چھپتی تھی میرا موبائل میں چارج کرتا تھا ڈیڈ ہو جاتا تھا، اتنی کالس آتی تھی پوری دنیا. ابھی بھی آن لائن ہے، بہت ساری ویب سائٹس پہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں ویڈیوز. میں نے کہا دنیا میرا کانٹینٹ اٹھاتی جا رہی ہے، میں نے اس کو لگایا. مجھے اتنا یقین تھا یہ میری جو میں نے ویڈیو لگانی ہے وائرل ہو جانی. ڈیڈ ہو گئی، ایک بھی چاند ایک 100، چاند ایک 1000، کوئی 20,000 تک چلے گئے، کوئی ویوز نہیں. میں بڑا شاکڈ ہوا. وہ میں کہ ایڈی بڑی ایڈا اچھا کانٹینٹ ہے میرا، تو دنیا کو تو ہم سمجھتے ہیں بڑی اس طرح کی چیزیں پڑتی ہے، نہیں چلے. میں نے پھر شہداء کے ساتھ عزیز بٹی شہید سے لے کے اب تک ان کی فیملیز کے، کارگل سے لے کے جتنے لوگ میں ملا ہوا تھا نا، جتنے شہداء سے غازیوں سے، میں نے ان کے کچھ واقعات سنانے شروع کیے. مجھے پھر فون بھی آنے شروع ہو گئے. جو ہی میں نے یہ کلبھوشن کو جس نے پکڑا تھا یادیو کو جا کے، اور وہ شہید ہو گیا ISI کا ڈائریکٹر، میرا اس کے بھائی کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں نے اس سے اس کی انفارمیشن لی، میں نے اس پہ ویڈیو کی. پھر ایک ایسا